الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال تعالى في مقام آخر: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال تعالى في مقام آخر: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد بعدد أوراق الأشجار وبعدد أخطار الأمطار وبعدد دواب البرار والبحار وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه. معزز سامعین کرام، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ 2-3 جمعہ سے ہمارا عنوان ہے دنیا کی حقیقت اور اس کی زندگی۔ دراصل یہ عنوان ہمارا شروع ہوا اس موقع پر جس موقع پر بابری مسجد کا فیصلہ سنایا گیا۔ تو دنیا میں غم بھی ہے، خوشی بھی ہے، راحت بھی ہے، سکون بھی ہے، صحت بھی ہے، بیماری بھی ہے، دولت بھی ہے، غربت بھی ہے، اور یہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اسے ہمیشہ رہنے کے لیے پیدا نہیں کیا۔ موت کی 2 قسمیں ہیں، ایک قسم وہ جو انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہے اور ایک قسم وہ جو ساری دنیا کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ اسی لیے حضرات علماء کرام فرماتے ہیں کہ نہ انسان ہمیشہ رہے گا نہ یہ دنیا ہمیشہ رہے گی۔ کئی سال پہلے میں نے ایک واقعہ جمعے کے موقع پر عرض کیا، اس وقت یاد آ رہا ہے۔ ایک بادشاہ بے مثال گھر بنایا،
تمام ضروریات کو گھر کے اندر رکھا. ایسا گھر کے دیکھنے والا دیکھتا رہ جاتا، بلکہ بعضوں کے زبان سے یہ جملے بھی نکل پڑے کہ جنت کا ٹکڑا زمین میں اتر گیا. اتنا بہترین گھر، محل تیار ہوا اور اس کا افتتاح بھی بادشاہ بڑے شان کے ساتھ کیا. گھر بناتے ہیں تو اس کی اوپننگ ہوتی ہے، مسجد بناتے ہیں تو اس کی اوپننگ ہوتی ہے، مدرسہ بناتے ہیں تو اس کی اوپننگ ہوتی ہے، دکان بناتے ہیں تو اس کی اوپننگ ہوتی ہے. اس نے بھی اپنے محل کا افتتاح کیا. آدمی جتنا بڑا ہوتا ہے دعوت بھی اس کی اتنی ہی بڑی ہوتی ہے. خاندان کا بڑا ہے تو خاندان کو جمع کرتا ہے، محلے کا بڑا ہے تو محلے کو جمع کرتا ہے، شہر کا بڑا ہے تو شہر کو جمع کرتا ہے، ریاست کا بڑا ہے تو ریاست کو جمع کرتا ہے، اور ملک کا کوئی بڑا ہے تو وہ اپنی خوشی میں پورے ملک کو شامل کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے. دعوت آدمی کی کیسی ہوتی ہے؟ آدمی جیسے ہوتا ہے اس کی دعوت ویسی ہوتی ہے. اب چونکہ وہ علاقے کا بڑا تھا تو اس نے اپنے گھر کے اور محل کے اوپننگ میں پورے شہر والوں کو، علاقے والوں کو دعوت دی اور ایک اعلان بھی کر دیا کہ میرے گھر کے اندر اگر کوئی عیب بتائے گا تو میں اسے انعام دوں گا. کیا بتائے گا؟ عیب بتائے گا تو میں اسے انعام دوں گا. دیکھنے والوں کا، دعوت میں شامل ہونے والوں کا مجمع بڑھتا گیا. دیکھتے رہے، انعام پانے کی کوشش میں عیوب ڈھونڈتے رہے، عیب ڈھونڈتے رہے. کہاں کوئی ایسا عیب نظر آ جائے ہم جا کر بادشاہ کے سامنے بیان کریں اور بادشاہ ہمیں انعام دے. لیکن عجیب اتفاق کہ کسی کو اس محل کے اندر ایک عیب بھی نظر نہیں آیا. یہ دروازہ یہاں رہنے کا یہاں رہتا تو اچھا تھا، یہ دریچہ یہاں رہنے کا وہاں رہتا تو اچھا تھا، یہاں کمرہ ہونے کے بجائے یہاں کمرہ ہوتا تو اچھا تھا، یہ چیز یہاں رہنے کے بجائے وہاں رہتی تو اچھا تھا. یہ بولے لائق کوئی چیز نہیں تھی. سب دیکھتے، کسی کو عیب نظر نہیں آیا کیونکہ عیب نہیں تھا اس گھر کے اندر، اس لیے عیب نظر نہیں آیا. ایک اللہ والے کا گزر ہوا وہاں سے، دیکھا کہ جمع غفیر ہے. وہ اس علاقے والا نہیں تھا، اللہ والا. اس نے پوچھا کیا ہو رہا ہے یہاں پہ؟ کسی نے کہا بادشاہ کے محل کی آج افتتاح ہے اور بادشاہ نے دعوت دی اور اعلان بھی کیا ہے کہ جو اس کے محل میں عیب بتائے گا اسے انعام دیا جائے گا. کیونکہ ایسا شاندار محل بنایا ہے کہ بڑے بڑے اہل نظر کو اور بڑے بڑے انجینئرز کو ایک عیب بھی نظر نہیں آیا. پتہ نہیں کہ بادشاہ کس سوچ کو سامنے رکھ کر گھر بنایا، کون عقل مندوں کو سامنے رکھ کر گھر بنایا. کسی کو اب تک کوئی عیب نظر نہیں آیا. اللہ والوں کی نگاہیں بڑی عجیب و غریب ہوتی ہے. میں یہ جملے پہلے بھی عرض کیا کہ عام لوگوں کی نگاہیں جہاں جا کر ختم ہوتی ہے وہاں اللہ والوں کی نگاہ شروع ہوتی ہے. اللہ والے اپنے جسمانی نگاہوں سے نہیں دیکھتے، اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں. اتقوا فراست المؤمن، مومن کی فراست سے بچو. فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ، اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، سر کے نگاہوں سے اور آنکھوں سے نہیں دیکھتا. اسی لیے بعض لوگوں کی زندگی کے واقعات کتابوں میں موجود ہیں. اگر وہ کسی اللہ والے کے پاس جاتے تو جانے سے پہلے ہزاروں مرتبہ استغفار پڑھ کے دعا کر کے جاتے
تاکہ ہمارے کسی عیب پر اللہ والے کی نظر نہ پڑے۔ اس وقت ہم نے شراب پی تھی، وہ واقعہ ہمارے حضرت کو نظر نہ آئے، فلاں وقت زنا کیا تھا، وہ زنا کا واقعہ ہمارے حضرت کو نظر نہ آئے، ہم نے جھوٹ بولی تھی اور ہمارے منہ میں بدبو آ رہی ہے، ہمارے حضرت کو اس کا احساس نہ ہو۔ توبہ تلہ کر کے، دعائیں کر کے اللہ والوں کی مجلسوں میں جاتے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بطور کرامت اپنے نیک بندوں کو یہ طاقت عطا کرتے ہیں کہ ان کی نظر بڑی گہرائی میں چلے جاتی ہے، وہ چیزیں جو زمانے کو نظر نہیں آتی اللہ کے نیک بندوں کو وہ چیزیں نظر آ جاتی ہیں۔ امام ابو حنیفہ اللہ کے پاس دعا کی، اے اللہ جو کشف کی کرامت آپ نے مجھے عطا کی ہے، اے اللہ یہ کرامت آپ واپس لے لیجئے۔ کشف کہتے ہیں انسانوں کی حالات کو معلوم کرنا، گزرا ہوا ان کا دور معلوم ہونا، اسے کہتے ہیں کشف۔ اللہ تعالیٰ امام ابو حنیفہ کو وہ دولت عطا کی، لیکن امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اللہ کے پاس دعا کیے کہ اے اللہ یہ جو کشف کی طاقت آپ نے ہم کو عطا کی ہے اسے آپ لے لیجئے، اس لیے کہ جو بھی آتا ہے اس کا گناہ مجھے نظر آتا ہے اور اس کے بارے میں میرا دل چھوٹا ہو جاتا ہے، میں نہیں چاہتا کہ کسی تیرے بندے کے بارے میں میرے دل میں کوئی نفرت پیدا ہو، اس لیے آپ یہ جو طاقت اور کرامت مجھے عطا کی ہے اسے آپ واپس لے لیجئے۔ عبادتوں کے صدقے میں کرامت اور کشف، تلاوت کے صدقے میں کشف اور کرامت اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، وہ چیزیں جو کسی کو نہیں معلوم، شوہر کیا کیا بیوی کو نہیں معلوم، بیوی کیا کی شوہر کو نہیں معلوم، استاد کیا کیا شاگرد کو نہیں معلوم، شاگرد کیا کیا استاد کو نہیں معلوم، یجمان کیا کیا نوکر کو نہیں معلوم، نوکر کیا کیا یجمان کو نہیں معلوم، لیکن کچھ اللہ والے ایسے ہوتے ہیں ان کو سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے معلوم ہو جاتا ہے، اسے کہتے ہیں کشف۔ جب اللہ تعالیٰ ولایت دیتے ہیں تو اس وقت دے دیتے ہیں، کبھی کبھار۔ ہندوستان کے ایک بہت بڑے مولانا گزرے ہیں، آج سے تقریباً 600-700 سال پہلے، اکبر بادشاہ کا دور تھا، مغلیہ بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ اکبر بادشاہ کا دور تھا۔ اچانک اکبر بادشاہ پسل گیا، پسلا کا تو زمین میں پسلیا نہیں، عقیدوں میں پسل گیا، بادشاہت کے نشے میں پسل گیا، عقیدہ بدل گیا اس کا۔ اچانک وہ کچھ لوگوں کے کہنے کو سن کر دین کو بدلنے کی کوشش کی، اور ایسا جابر بادشاہ تھا وہ اپنے دور کا، اس کے سامنے اچھے اچھوں کے پسینے چھوٹ جاتے تھے، منہ کھولنے کی کسی کو مجال نہیں تھی، وہ سب کے اوپر حاوی تھا، پورے ہندوستان پر وہ قبضہ کیا ہوا تھا وہ مسلمان بادشاہ، بعد میں وہ مرتد بھی ہو گیا، بعضوں نے لکھا ہے کہ بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے وہ تجدید ایمان بھی کیا۔ یاد رکھو دین کے خلاف، قرآن کے خلاف، شریعت کے خلاف اگر کچھ کہو گے، کچھ کرو گے، کچھ بولو گے، ایمان سے باہر ہو جائیں گے، اور اس حالت کو ارتداد کہتے ہیں، اور یہ حالت جس پر واقع ہوتی ہے اسے مرتد کہتے ہیں، وہ اسلام سے باہر ہو جاتا ہے، پھر اسلام میں داخل ہونے کے لیے اسے نئے طریقے سے کلمہ پڑھنا پڑے گا۔ اگر وہ شادی شدہ ہے تو آپ اپنی بیوی کو وہ ہاتھ نہیں لگا سکتا، ایمان ہو تو نکاح رہتا ہے، ایمان نہیں تو نکاح نہیں رہتا، اگر ایمان چلا گیا تو نکاح بھی چلا جاتا ہے، نکاح گیا تو ایمان نہیں جاتا، ایمان گیا تو نکاح چلا جاتا ہے۔ اس لیے ہمارے اساتذہ ہم کو مدارس عربیہ میں بڑی بڑی اہم کتابیں پڑھاتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو بابا، زبان سے جو بھی کلمہ
کلمہ نکالو گے بڑی سوچ اور سمجھ کے ساتھ کلمہ نکالو. تم جانو کہ نہ جانو، اگر تمہارے زبان سے کوئی ایسا کلمہ نکل گیا جو ایمان کے خلاف ہو، اللہ کے شان کے خلاف ہو، نبی کے شان کے خلاف ہو، قرآن کے شان کے خلاف ہو، مسائل کے شان کے خلاف ہو، تم کو معلوم ہو کہ نہ معلوم ہو، تمہارے زبان سے اگر وہ کلمہ نکل گیا تو تم ایمان سے باہر ہو جاؤ گے. میرے شیخ خطب عالم حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی مجددی دامت برکاتہم اس وقت صاحب کشف و کرامت ہے. وہ حضرت نے ایک تقریر میں ایک حدیث کو بیان کیا، ایک زمانہ ایسا آئے گا لوگ اپنی بیویوں سے زنا کریں گے. بیوی سے زنا، بیوی کے پیار کو تو عبادت کہتے ہیں، زنا نہیں کہتے. بیوی کے ساتھ کے تعلقات کو عبادت کہتے ہیں، زنا نہیں کہتے. بیوی کے اوپر پڑنے والی نظر کو عبادت کہتے ہیں، زنا نہیں کہتے. بلکہ آپ نے سنا ہوگا محبت کے ساتھ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو دیکھ کر مسکراتا ہے اور بیوی محبت کے ساتھ اپنے شوہر کو دیکھ کر مسکراتی ہے، ان دونوں کو دیکھ کر خدا مسکراتا ہے. آج بیان کے بعد پورے جا کر اس حدیث پر عمل کرنا. اچھا نہیں کرتے؟ کرو. خریب میں ایک لطیفہ پڑھا تھا میں، بیان کے بعد ایک آدمی سیدھا گھر کو گیا، بیوی کو اٹھا لیا، الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے، الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے بولنے لگا. بیوی پریشان، اتنے جمعہ پڑھ کر آئے، کھانا رکھو مر گئے. بولے ایسا آدمی آج مجھے اٹھا رہا ہے نا، کیا قصہ؟ اتنی محبت. شاید آج مولانا بیان میں رومانس کے عنوان پر بیان کرے ہوں گے، پیار کے عنوان پر بیان کرے ہوں گے شاید مولانا. اچانک 25 سال سے نماز پڑھ رہا ہے، جمعے کو جا رہا ہے، بڑے بڑے مولوی صاحبہ کے پاس گیا، لیکن آنے کے بعد کبھی بیوی کو نہیں اٹھایا. آج کیا اٹھا رہا ہے بیوی کو؟ کیا بات ہے؟ بیوی پریشان ہو کر پوچھی کیا جی قصہ، آج اتنا پیار؟ نہیں، آج کا بیان مولانا کا بڑا زبردست تھا. مولانا کا بیان زبردست رہا تو مولانا کو اٹھاؤ، منجے کی کو اٹھائے. کھانا کھانے کے بعد کھانا اچھا کہ تو منجے اٹھاؤ، بیان اچھا کہ تو کسے اٹھانا؟ بولو. میں اٹھانا کا تو وہ اٹھانا بول رہا ہوں، سو جنازہ اٹھانا بول رہا ہوں نہیں. میں مولانا کو اٹھاؤ گے تو ورنہ وہ اٹھانا اٹھا ڈالیں گے. بیان اچھا تھا بولے تو مولانا کو اٹھانا تھا، تمہیں منجے کی نہیں. مولانا کا بیان اتنا اچھا تھا، مولانا بولے جو دنیا کے اندر مصیبتوں کو اٹھاتا صبر کر کو اللہ اسے جنت کو بھیجتا کہتے. میرے واسطے تیرے سے بڑی کوئی مصیبت نہیں ہے، میرے واسطے تیرے سے بڑی کوئی مصیبت نہیں ہے. اللہ اکبر کبیرہ. شوہر محبت کے ساتھ بیوی کو دیکھے، بیوی شوہر کو محبت کے ساتھ دیکھے، شوہر بیوی کو دیکھ کر مسکرائے، بیوی شوہر کو دیکھ کر مسکرائے. ان دونوں کو دیکھ کر خدا مسکراتا. چہرہ مسکراہٹ کا رکھو کبھی بھی. ایسا اتر کو رکھتی، چار شوہروں سے بیوہ ہو کو رکھتی. دیکھو عورت اس سے بھی زیادہ اس کی صورت اتر کر رکھتی. باہر دوستان کی کلے کو رہتا، دوستان کے جورو کے سامنے گیا تو صورت اتر گئی. جب ایک مرتبہ بیان میں بولیا کہ بیوی کو دیکھ کر مسکرائے تو اللہ مسکراتا. بیان ہو جانے کے بعد ایک بڑے میاں کو بولے حضرت ہماری جوانی میں بولنا نہیں کہ حضرت تمہیں یہ. میں بولا تمہاری جوانی میں بول کو رہتا تو اب تک ہم ہی بڈھا رہتا. کیوں تو ایک جملے کے پیچھے ایک جملہ رہتا. سمجھ میں آئی بات ہے؟ ہمیں جو بھی جملہ بولتے ہیں اس کے پیچھے کیا رہتا ہے؟ ایک اور ایک جملہ چھپا ہوا رہتا ہے. حضرت ہماری جوانی میں تمہیں بولنا نہیں کہ تمہاری جوانی میں اگر بول کو رہتا تو اس وقت میں بڈھا رہتا. خیر بولو کیا پوچھنا چاہتے؟ یہ عمر ہے میری، داڑھی سفید ہوگی، بالا سفید ہوگے، نانا بن گا، دادا بن گا، نواسا نواسیوں کی بھی شادیاں ہو گئی، پوتا پوتیوں کی بھی شادیاں ہو گئی ہے. اس وقت میں تمہیں یہ حدیث بول رہے ہیں، یہ عمر میں جا کو میں ہمارے بیگم کو دیکھ کو مسکراؤں کیا؟ میں بولا ضرور مسکراؤ، ڈبل ثواب ملیں گا.
اس لیے کہ یہ عمر میں مسکرائے تو جتنا اخلاص ہے، جوانی میں مسکرائے تو اتنا اخلاص نہیں ہے، کیونکہ جوانی میں مسکرائے تو اندر بہت رازاں رہتے ہیں، بڑھاپے میں مسکرائے تو کیا راز، مسکرا کو بھی انہیں ہاتھ سونا سو ہی نہیں، ہاتھ سونا سو۔ سمجھ میں آئی بات ہے؟ میاں بیوی کے تعلقات ایسے۔ میرے شیخ قطب عالم نے روایت نقل کی، آقائے دو عالم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک زمانہ ایسا آئے گا جس زمانے میں لوگ اپنی بیویوں کے ساتھ زنا کریں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، بیوی سے زنا، بیوی سے تو پیار ہوتا ہے، بیوی سے محبت ہوتی ہے، بیوی کے حقوق ادا کرنے کا حکم خود قرآن پاک دیتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دیتی ہے، زنا نہیں۔ اور زنا اسلام اور مسلمان سے دور عمل کو کہتے ہیں، اسلام میں زنا جائز نہیں، اسلام میں زنا جائز نہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، زنا نہ کرو یہ نہیں کہا قرآن نے، بلکہ کہا کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ تفسیر بتا دو، ابھی لکھا ہے اگر کسی دوست کے بارے میں معلوم ہوتا ہے کہ یہ آدمی اس گناہ میں مبتلا ہے، علماء فرماتے ہیں اس سے دوستی کاٹ دو، کیونکہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا کا یہی حکم ہے۔ مسٹر ایکس زانی ہے، لڑکیوں کو چھیڑتا ہے، ان کی عزت اور آبرو کے پیچھے پڑا رہتا ہے، اور اس سے اگر آپ کی دوستی ہے، سلام ختم، اب تو ہمارا دوست نہیں، کیونکہ تجھ سے دور رہنے کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ہم کو دیا ہے۔ اسلام میں زنا بدترین گناہ، بدترین جرم، سب سے خطرناک سزا زنا کی اسلام میں ہے۔ کیا کہا آقا نے؟ قرآن نے کیا کہا؟ آج ایک دو زانیوں کو انکاؤنٹر کر کے ناز کرتے ہیں کہ ہم نے زانیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ ایک دو زانی نہیں ہے، اس ملک میں پتہ نہیں کہ کتنے لاکھ بلاತ್ಕಾರ ہیں۔ ان کو انکاؤنٹر نہیں کرنا، انکاؤنٹر کرنا یہ بزدلوں کا کام ہے۔ خاطی کو، مجرم کو سزا، گناہ کرنے والے کو، جرم کرنے والے کو اس کا جرم ثابت ہونے کے بعد برسرِ عام لوگوں کے بیچ میں سزا دینا، یہ اسلام کی ہمت اور اسلام کی شان ہے۔ انکاؤنٹر کرنا یہ کون سا کمال ہے؟ مجرموں کو بھاگنے کا بھی موقع دو، پیٹ کے پیچھے گولیاں بھی چلاؤ۔ اگر عدالت ہماری ہوتی یا حکومت ہماری ہوتی، ہم مجرموں کو انکاؤنٹر نہیں کرتے۔ جو اسلام کی سزا ہے برسر عام ایسی سزا دے کر ملک کے ماں اور بہنوں کی عزت اور آبرو کی حفاظت کرتے۔ دو لوگوں کے سامنے، جیسا کہ سعودی عرب میں دی جاتی ہے سزا، قتل کی سزا قتل، چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا، آج بھی بعض اسلامی ممالک میں ہے ایسی سزا لوگوں کے سامنے دو۔ جب جرم ثابت ہو جاتا ہے، کتنی سخت سزا ہے دیکھو اسلام میں۔ زنا کی سزا کیا ہے؟ شادی سے پہلے اگر زنا کرتا ہے 100 کوڑے مارو۔ کتنے کوڑے؟ 100 کوڑے، 100 کوڑے۔ کوڑا بولے تو موٹا ڈنڈا جلاد کے ہاتھ میں ہوتا ہے، مجرم کے ہاتھ باندھ کر، پیر باندھ کر، اور اسے کسی ستون سے باندھ کر یا کسی درخت سے باندھ کر، جلاد جو طاقتور ہوتا ہے
वो आकर 100 कोड़े मारेगा अगर शादी से पहले जिना करता है, और खुदा ने खास्ता शादी के बाद जिना करता है तो 100 कोड़े की हद नहीं है, बल्कि हाथ भी बांध दो, पैर भी बांध दो। मर्द है तो कमर तक उसे जमीन में दफना दो, औरत है तो गर्दन तक उसे जमीन में दफना दो। उसके बाद पत्थर उठाकर इतने पत्थर मारो कि वो जान तोड़ दे। जान टूटने से पहले पत्थर छोड़कर आना जायज नहीं है। और इस किस्म की सजा को अरबी में रज्म कहते हैं और उर्दू और फारसी में संसार कहते हैं। शादी के बाद अगर कोई जिना करता है उसे रज्म किया जाएगा, संसार किया जाएगा। शादी से पहले अगर कोई जिना करता है तो फिर उसे बराबर 100 कोड़े मारे जाएंगे। लेकिन आज कभी कभी किसी को सजा दी जाती है जब पूरा मुल्क होश में आता है। स्कूल की बच्चियां अदालत और हुकूमत से इंसाफ मांगने के लिए अपने कॉलेजों को और अपने स्कूलों को और अपने सबक को छोड़कर रास्तों में आती है, तो तब अदालत बेदार होती है और हुकूमत को होश आती है। नहीं, बल्कि जो जुर्म करता है उसका जुर्म साबित होने के बाद बाजार में इस किस्म की सजा दो। मैंने एक मर्तबा जुमे के मौके पर भी अर्ज किया और 15 अगस्त के मौके पर भी अर्ज किया, कम से कम मोहम्मद रसूलुल्लाह के लाए हुए कवानीन में, कुरान के कानूनों में, उन कानूनों को छोड़ दो जो कानून तुम्हारे से ताल्लुक नहीं रखते, कलमा पढ़ने वाले मुसलमानों से ताल्लुक रखते हैं। लेकिन उन कानूनों को तो अपनाओ जिस पर अमल करने से शहरों की हिफाजत होती है। उन कानूनों को अपनाओ जिस पर अमल करने से रियासतों की हिफाजत होती है। उन कानूनों को अपनाओ जिन पर अमल करने से मुल्क की हिफाजत होती है, माल की हिफाजत होती है, इज्जत और आबरू की हिफाजत होती है। इन कानूनों को तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए इन उसूलों को तो सारी दुनिया को तस्लीम करके अपने अपने अदालत और अपने अपने हुकूमत का एक हिस्सा बनाना चाहिए। है किसी कौम के अंदर जानी की इतनी बड़ी सख्त सजा सिर्फ इस्लाम में है। जानी की ये सजा, क्या सजा कि शादी से पहले अगर जिना करता है तो 100 कोड़े मारो, अगर शादी के बाद जिना करता है तो संसार करो, संसार करो। और साथ में मैं ये भी कहूंगा, खुदा करे कि आवाज दूर तक चले जाए, ये रेपिंग के जो किस्से होते हैं ना, इसमें जितने बड़े मुजरिम रेपर होते हैं, जानी होते हैं, बलात्कार होते हैं, हरामी होते हैं, बराबर के मुजरिम इस दौर की जवान आवारा लड़कियां भी लड़कों के जुर्म के बराबर के हिस्सेदार हैं। लेकिन ये आवाज कैसे जाए? इस मुल्क की लड़कियां, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो दलित की लड़कियां हो, मैं अमेरिका की बात नहीं करता, मुझे लेना क्या है अमेरिका से, मुझे जापान की बात नहीं करना, मेरा कौन होता है जापान मुल्क, मुझे चाइना से बात नहीं करना, मुझे ऑस्ट्रेलिया की आजादी से बात नहीं करना, मुझे जर्मन की बेहयाई से बात नहीं करना। मुझे फिक्र है तो मेरे मुल्क की फिक्र है, मैं बात करूंगा तो मुल्क के हालात पर बात करूंगा, इसलिए कि ये मुल्क मेरा बड़ों का था, आज मेरा है, इंशाअल्लाह ताला कल मेरे नस्लों का होगा। बात मुझे मेरे मुल्क की करना है। हमारे मुल्क के अंदर आज मुसलमान लड़कियां भी आजाद हो गई, हिंदू लड़कियां भी आजाद हो गई, क्रिश्चियन लड़कियां भी आजाद हो गई, दलित लड़कियां भी आजाद हो गई। मेरी बातों को गौर से सुनो, मैं मुजरिमों की ताईद में नहीं हूं। भला ये मोहम्मद का गुलाम कैसे जुर्म की ताईद करेगा और एक मुजरिम की ताईद कैसे करेगा? हम कभी ना जुर्म की ताईद में थे, ना कभी मुजरिम की ताईद में थे। जुर्म करने वालों को सजा मिलनी चाहिए, लेकिन इस जुर्म तक मुजरिम को पहुंचाने के लिए
آج کل کی جوان لڑکیوں کی بے حیائی برابر کا ساتھ دے رہی ہے۔ برقع اس وقت اسلام کا قانون نہیں ہے، برقع عورتوں کی ضرورت ہے۔ برقعے کو اسلام کے ساتھ نہ جوڑو، بلکہ برقعے کو عورتوں کے مان مریادہ کے ساتھ جوڑو۔ برقعے کو اسلام کے ساتھ نہ جوڑو، برقعے کو عورتوں کی عزت اور آبرو کے ساتھ جوڑو۔ برقعے کو اسلام کے ساتھ نہ جوڑو، بلکہ برقعوں کو عورتوں کے جسم کے ساتھ جوڑو، کیونکہ مسلمان لڑکی کا جسم بھی عورت کا جسم ہے، تو ہندو لڑکی کا جسم بھی عورت کا جسم ہے۔ اس کے جسم کے نشیب و فراز جیسے ہیں، اس ہندو بہن کے جسم کے نشیب و فراز بھی ویسے ہیں۔ اگر کسی بے حیا مسلمان لڑکی پر نظر پڑتی ہے، اندر کا شیطان جیسے ناچنے لگتا ہے، ویسے ہی ہندو بہن کی جسم پر کسی کی نظر پڑتی ہے تو اندر کا شیطان ناچنے لگتا ہے۔ عورتوں کو چاہیے، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ دلت ہو، چاہے وہ کرسچن ہو، وہ برقعے کو اسلام کی نظر سے نہ دیکھے، شرم اور حیا کی حفاظت کی نظر سے دیکھے، شرم اور حیا کی حفاظت کی نظر سے دیکھے۔ مودی جی، ماں اور بہنوں پر رحم اور کرم کی بات کرنا کمال نہیں، بلکہ ان کے حقوق بھی ادا کرنا کمال ہے۔ اگر تم کو تمہارے ملک کی جوان بیٹیوں کی فکر ہے، تم کو تمہارے ملک کی جوان بہنوں کی فکر ہے، تم کو تمہارے ملک کی بوڑھی ماں کی فکر ہے، بوڑھیوں سے کیا ہوگا؟ آج شیطان سر پہ ایسا سوار ہے اور مجرم کا دماغ اتنا خراب ہو چکا ہے، نگاہ اتنی بدتر ہو چکی ہے کہ کیا بچی کو چھوڑے، کیا جوان کو چھوڑے، کیا غیر شادی شدہ کو چھوڑے، کیا شادی شدہ کو چھوڑے۔ اس دور کا ایک بے حیا، بے شرم، ہوس کا شکار انسان، شیطان کا روحانی بچہ بوڑھیوں کو بھی نہیں چھوڑتا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ آج سے یہ قانون ہونا چاہیے کہ اسلام کے ساتھ برقعے کا تعلق نہیں، بلکہ عورتوں کے ساتھ ان کے عزت اور آبرو کے ساتھ برقعے کا تعلق ہونا چاہیے۔ یہ قانون بنا دو کہ جو بھی عورت گھر سے باہر نکلے گی وہ برقع پہن کر نکلے گی۔ چلو مان لیتا ہوں، اور میرا ضمیر مجھے کہہ رہا ہے مزمل قیامت آ جائے گی، لیکن یہ تیری بات کوئی قبول نہیں کرے گا۔ نہ کرو قبول، میرا کون سا بگڑنے والا ہے، لیکن اتنی بات تو ضرور کہوں گا کہ اگر تم برقع پہنانے کے لیے تیار نہیں تو ان کپڑوں پر حکومت اور عدالت پابندیاں لگائے جن کو پہن کر جب لڑکی باہر نکلتی ہے، جوان کا شیطان ہی نہیں، بوڑھے کا شیطان بھی ناچنے لگتا ہے، بوڑھے کا شیطان بھی ناچنے لگتا ہے۔ عزت لوٹ لیے نوجوانوں نے، جرم کیا، لیکن ان کے دماغ کو اتنا خراب کس نے کیا؟ یہ عورتوں کی آزادیاں اور موبائل، یہ دو چیزوں نے مجرموں کے دماغ کو حد سے زیادہ برباد کر کے رکھ دیا۔ کیسے نکلتے ہیں ہماری ملک کی لڑکیاں؟ دل چاہتا ہے کہ ایک پروگرام کروں، ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی، تمام قوم کے لوگوں کو بلا کر اس محمد کے غلام کے جذبات زمانے کے سامنے رکھوں۔ دیکھا دیکھی مسلمان لڑکیاں بھی اس قسم کی بے حیائی میں مبتلا ہے۔ مسلمان لڑکیوں کا لباس کیا ہے؟ کیسا لباس پہن کر باہر نکلتی ہے؟ کون ہے روکنے والا؟ کون ہے ان کو سبق سکھانے والا؟ 11-12 سال کی بچیاں لڑکوں کی طرح ٹی شرٹ
اور جنس پینٹ پہن کر ابھرے ہوئے حصے دکھا کر باہر نکلے، اور اس دور میں تم چاہتی ہو کہ اس دور کے نوجوانوں کی نگاہیں بایزید کی طرح ہو جائے، سفیان ثوری کی طرح ہو جائے۔ شادی محلوں میں شادی محلے کیا ہے؟ میں کان پکڑ کر کہتا ہوں، معافی چاہتا ہوں، میرے جملے اگر سخت ہو تو پھر مجھے چھوڑ دو، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ آج کل کے شادی محلے زنا کے اڈے بمبئی، کلکتہ اور دلی کے اڈوں سے زیادہ۔ اور کیا کہتے ہو وہ لڑکیاں جو ناچتے ہیں، وہ ہوٹلوں کو کیا کہتے ہیں؟ کلب، بینڈ کلب۔ اس سے بھی بدتر ہو گئے۔ غیرت مر گئی مسلمانوں تمہاری، حیا ختم ہو گئی تمہاری۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ غیرت کو برباد کر کے تہجدیں پڑھو گے تو تمہاری تہجدیں قبول ہوں گی؟ غیرتوں کا سودا کر کے تم مسجدوں کے صدر بنو گے، اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے کھول کر تمہارے آنے کا انتظار کرے گا۔ تمہارے گھر کی عورتوں کو آزاد چھوڑ کر مدرسوں کو چندہ دو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مغفرت کا فیصلہ پہلے ہی کر دے گا۔ تمہارے گھر کی عورتیں آزاد، تمہاری جوان بچیوں کا لباس آزاد، اسلام سے ہٹا ہوا، شریعت سے ہٹا ہوا۔ نبی کی قیامت کی علامتوں میں سے یہ علامت ہمارے گھر کی عورتوں کا لباس بن چکا ہے۔ تم حج کرے تو کیا، حج کرائے تو کیا، عمرے کرے تو کیا، عمرے کرائے تو کیا، مسجد جا کر نماز پڑھے تو کیا، مسجدیں بنائے تو کیا، سب سے بڑی عبادت حیا ہے، شرم ہے، عزت ہے، آبرو ہے۔ ہمارے گھر کی بچیوں کا لباس دیکھو، بازار میں چلنے پھرنے والی عورتوں کا لباس دیکھو، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اگر کوئی ولی کی نظر بھی خدا نہ خواستہ پڑ گئی، اس کی ولایت ختم ہو جائے گی۔ ہمارے نوجوان جتنے آزاد ہیں، میں تلنگانہ و آندھرا و کرناٹک و ہندوستان کی حکومتوں کو کہتا ہوں، اگر تم چاہتے ہو کہ اس ملک سے زنا، بلاత్కాری، زبردستی، جرم ختم ہو جائے تو دو کام کرنا ہے۔ حکومت ہندوستان کو، حکومت کرناٹک کو، حکومت آندھرا کو، حکومت تلنگانہ کو، بلکہ پورے ہندوستان کی تمام ریاستوں کی حکومت کو دو کام کرنا ہے۔ یہ کام مجرموں کو سزا بند کمروں میں نہیں، مجرموں کو سزا چوراہوں میں، سرکلوں میں دو۔ یہ مجرموں کو سزا بند کمروں میں نہیں، مجرموں کو سزا چوراہوں میں، سرکلوں میں وہ بندو۔ یہ پہلا کام ہے۔ اور دوسرا کام، اگر ہمارے ملک سے، ہماری ریاستوں سے، ہماری کانسٹیٹیوشن سے اگر بلاత్కాری اور زنا اور حرام کاری بند ہونا ہے تو ہندو ہو کے مسلمان ہو، اگر کوئی لڑکی اپنے مان اور مریادہ اور عزت اور آبرو، شرم اور حیا سے ہٹ کر لباس پہن کر جاتی ہے، اسے پکڑ کر کٹہریوں میں ڈال دیا جائے، اس کے باپ پر مقدمہ چلایا جائے، اس کے بھائی پر مقدمہ چلایا جائے، اس کے بیٹے پر مقدمہ چلایا جائے۔ تیرے ہوتے ہوئے تیرے گھر کی عورت کیسے بے حیا ہوگی؟ ابھی چند دن پہلے RTO کا ایک قانون بنا۔ کیا ہم لوگوں کو پاگل سمجھتے ہو، بے وقوفو، احمقو؟ RTO کا قانون بنانا آتا ہے گاڑیوں کی حفاظت کے لیے، RTO کا قانون بنانا آتا ہے جان کی حفاظت کے لیے، عزت اور آبرو کی حفاظت کے لیے کوئی قانون بنانے کا دماغ نہیں ہے۔ مسلمان اگر ایسے لیڈر ہیں، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، چاول، گوشت اور انڈا کھاتے ہیں کہ گھاس کھاتے
کھاتے ہیں. اگر ہندو لیڈر ہے تو میں پوچھنا چاہتا ہوں اڈلی وڑا اور پونگل کھاتے ہو کہ گھاس کھاتے ہو؟ گاڑیوں سے ابھی چند سال پہلے، چند مہینے پہلے قانون بنا کہ اگر کوئی نابالغ بچہ حکومت کی نظر میں 18 سال سے پہلے کوئی بچہ کوئی گاڑی لے کر چلاتا ہے، اس کے پاس لائسنس نہیں ہے، تو پھر اسے بھی پکڑا جائے گا، اس کی گاڑی کو بھی پکڑا جائے گا اور ساتھ میں اس کے باپ کو بھی پکڑا جائے گا. کیوں؟ تو نے تیرے بیٹے کو آزاد چھوڑا، تیری گاڑی کو آزاد چھوڑا، قصور تیرا بھی ہے. جب بات بالکل معقول ہے، مجھے بھی پسند آئی، جب بیٹا بغیر اجازت کے گاڑی لے کر جا رہا ہے تو باپ پر قانون آ رہا ہے. اگر کسی کی بیٹی بے حیا لباس پہن کر جاتی ہے، بیٹی پر بھی مقدمہ ہو، بیٹی کو بھی سزا دی جائے اور اس کے باپ کو بھی سزا دی جائے. کسی کی بیوی بے حیا لباس پہن کر جاتی ہے، شوہر کو بھی کوڑے لگائے جائے. کسی کی بہن بے حیا لباس پہن کر جاتی ہے، بھائیوں کو جوتے اور چپلوں سے مارا جائے. اور کسی کی ماں بے حیا بن کر باہر نکلتی ہے تو اس کے بچوں کو جوتے اور چپلوں سے مارا جائے تاکہ مردوں کو عقل آئے. میں تو بڑوں کی بات کہتا ہوں، جب تک مردوں کے اندر حیا نہیں آئے گی، مردوں کے اندر شرم نہیں آئے گی، مردوں کا ضمیر نہیں ہوگا تو خدا کی قسم ان کے گھر کی عورتوں کے اندر خدا کی قسم کبھی حیا اور کبھی شرم نہیں آئے گی. اس ملک کی لڑکیاں آزاد، کوئی پوچھنے والا نہیں. عام ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر، کمپیوٹر کا ماہر گزرتے ہوئے اس کی نظریں بہکنا تو کیا، مولویوں کے، سامیوں کے، پنڈتوں کی نگاہیں بھٹک رہی ہے آج. جبکہ مولوی، سامی، پنڈت، فادر یہ پاک و پوتر انسانوں کو کہتے ہیں. اگر ان کی قوم دودھ ہے تو ملائی مولوی ہوتا ہے، ہندوازم دودھ ہے تو ملائی سامی اور پنڈت ہوتا ہے. عیسائیت اگر ملائی ہے تو دودھ ہے تو ملائی فادر ہوتا ہے. آج ڈاکٹروں کی نگاہ، انجینئروں کی نگاہ، لائروں کی نگاہ بھٹکنا تو دور کی بات، سامی، پنڈت، فادر کی نگاہ بھی بھٹک رہی ہے. کیوں کہ راستوں میں آزاد پھرنے والی عورتوں کا لباس اور ان کی عریانیت اور ان کے جسموں کے حصوں کو دکھانا، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ اکبر کبیرہ. دعا کرو میرے بھائیوں مسلمانوں، دعا کرو، دعا کرو. میری آواز خدا کرے کہ ہندو بھائیوں تک چلے جائے، کیونکہ آج کل یہ یوٹیوب کے ذریعے سے جو بیانات چل رہے ہیں ہندو بھائی بھی پہچاننے لگے ہیں. بعضوں نے تو ایک جگہ پر آ کر کہہ دیا میں نے آپ کو کہیں دیکھا ہے. میں بولا منجے کہاں دیکھا رنگا باتوں. پھر انہیں سوچ کر کہنے لگا یوٹیوب میں دکھتے نہیں تمہیں؟ میں بولا میں دکھتا نہیں بھائی، یوٹیوب منجے دیکھتا سو. میں غیر مسلموں تک بھی بات پہنچانا چاہتا ہوں. مسلمانوں دعائیں کرو، کوئی اللہ کا ایسا بندہ ہمارا رہبر بنے جو ان تمام باتوں پر اس کی نظر پڑے. کوئی اللہ کا بندہ ایسا رہبر بنے جو ان تمام باتوں پر اس کی نظر پڑے، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ سکھ ہو، چاہے وہ دلت ہو. کون بڑا بنے تو کیا ہوا، اگر اس کا بڑپن صحیح ہے تو اسلام اسے سلام کرتا ہے. اگر اس کا بڑپن صحیح ہے اسلام اسے سلام کرتا ہے. ہمارے نوجوان بھٹکے ہوئے ہیں، ملک کے نوجوانوں کے دماغ خراب ہو چکے ہیں. اس کی وجہ کیا؟ لڑکیوں کا آزاد باہر نکلنا، بے حیا بن کر باہر نکلنا، راستوں میں بے حیا بن کر کھڑے رہنا. اللہ اکبر. ان کا انتہا درجے پر بدترین لباس کا پہن کر باہر نکلنا. توبہ توبہ توبہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. میں مثال کے طور پر بھی وہ باتیں بیان کرنا نہیں چاہتا. نگاہ نبوت پر قربان ہو جائے زمانہ، نگاہ نبوت پر قربان ہو جائے زمانہ. میرے نبی کو مانو، کیونکہ میرے نبی کی نگاہ اللہ اکبر کتنی بڑی تھی. میرے آقا نے آج سے 1450 سال پہلے، ذرا پیچھے جاؤ، 1450 سال پہلے میرے آقا محمد
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये मेरे नबी का फरमान मैं पार्लियामेंट तक पहुंचाना चाहता हूं, मेरे नबी का फरमान हिंदुस्तान के तमाम असेंबलियों तक पहुंचाना चाहता हूं, ये मेरे नबी का फरमान हिंदुस्तान के तमाम कॉरपोरेशंस को पहुंचाना चाहता हूं। 1450 साल पहले मेरे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक जमाना ऐसा आएगा जिस जमाने में औरतें नंगी होंगी, कासियातुन आरियात, कपड़े पहनकर भी नंगी होगी। सहाबा को बड़ा ताज्जुब हुआ, पूछे या रसूल अल्लाह, ये दौर तो इतना अच्छा है, इस दौर में मर्द ही अपने कपड़े उतारना नहीं चाहता, वो कौन सा बदतर दौर होगा जिस दौर में औरतें नंगी होंगी, औरतें नंगी होंगी। मुहद्दिसीने किराम ने फरमाया, नंगी होने का क्या मतलब है? एक मतलब ये है, मुकम्मल नंगी हो जाएगी, कोई तावील नहीं, जिस्म पे 4 मीटर तागा नहीं रहेगा, 4 मीटर कपड़ा तो दूर की बात, 2 मीटर तागा नहीं रहेगा, 2 मीटर कपड़ा तो दूर की बात। मुझे आज खुल कर बोलने दो, आज मुझे खुलकर बोलने दो, मैं कुछ बातें आपको बताऊंगा। मसाजिद के जिम्मेदारों, मोहल्ले के जिम्मेदारों, तुम्हारी गीरत के दरवाजे को दस्तक देता हूं, तुम्हारी हया के दरवाजे को दस्तक देता हूं। आज किसी की बेटी की इज्जत बर्बाद हुई, अगर दुनिया का हाल ये रहा, मुझे ये लफ्ज कहते हुए भी डर लगता है कि अगर यही हाल बेहयाई का रहा, पता नहीं कि कितने घरों की बेटियों की इज्जत को आंच लगेगी और कितनी बेटियां अपनी खुशियां और अपने आरजुओं को देखने से पहले मौत का प्याला पी लेंगी, मौत का प्याला पी लेंगी। आका ने फरमाया कि एक जमाना ऐसा आएगा जिस जमाने में औरतें नंगी होंगी। मुफस्सिरों की एक जमात, मुहद्दिसों की एक जमात साफ साफ कहती है, बिला तावील, बिला बहस, साफ नंगी हो जाएगी, साफ नंगी हो जाएगी। और मैं क्या कहूं आपको, क्या दलील दूं आपको? हमारे हालात हाजरा के किताबों में और जहां दीदा हजरात उलमाए किराम ने मगरिबी दुनिया के और दुनिया के ऐसे हालात और ऐसे मुल्कों का तस्करा किया है जहां की औरतें कपड़ा पहनने को बहुत बड़ा अजाब समझती हैं। इस दुनिया के अंदर कितने घर ऐसे हैं जिन घर के अंदर 1.5 साल का बच्चा ही नंगा नहीं, बल्कि 30-40 साल की औरतें और मर्द, पूरे घर का पूरा मुआशरा नंगा। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। मगरिबी ममालिक में ऐसे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल्स हैं जहां दाखिले की शर्त ही जिस्म पे कपड़ा न होना। ऐसे पार्क और ऐसी तफरीही जगह हैं जहां कपड़े पहनकर जाने पर सजा दी जाती है। साफ नंगे मुकम्मल, औरतें भी मर्दें भी। बाज मुफस्सिरीन किराम ने फरमाया, कासियातिन आरियात का एक मतलब ये है, औरतें कपड़े पहनकर भी नंगी रहेंगी। मतलब ये है, इतने कम कपड़े पहनेगी कि उनका पहनना ना पहनना दोनों बराबर हो जाएगा। पहनना ना पहनना दोनों बराबर। आजकल कुत्तों की तरह भोगते ना, इस्लाम को टारगेट बनाकर औरतों को हुकूक दो, औरतों को हुकूक दो, औरतों को हुकूक दो, महिलाओं का हक अदा करो, ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन राइट्स।
ارے احمقوں، حق بعد میں دینا، سب سے پہلے عورتوں کو پورے کپڑے دیو، پورے کپڑے دیو۔ جو قوم، جو ملک اپنے قوم کی عورتوں کو اور اپنے دھرم کی عورتوں کو، اپنے ملک کی عورتوں کو پورے کپڑے نہ دے سکے، ان کے کیا حقوق دیں گے؟ اسلام مردوں سے زیادہ کپڑے کسے دیا؟ عورتوں کو دیا۔ مرد کو کتنے کپڑے ضروری؟ گڑگے سے لے کر، گھٹنے سے لے کر ناف تک، بس۔ عورت کو سر کے بال سے لے کر پاؤں کے تلوے تک۔ ہائے ہائے، ہے کوئی دھرم اتنا عورتوں کو کپڑے دینے والا؟ ہائے! امریکہ، جاپان، چائنا، آسٹریلیا، جرمن، وہاں کا انفیکشن ہندوستان کو بھی آ گیا، وہاں کا وائرس ہندوستان کو بھی آ گیا۔ یہاں کے بھی کچھ بے حیا لوگ کہتے ہیں کہ عورتوں کو حق دو، حق دو، پہلے پورے کپڑے دو۔ جسم دیکھے تو 150 کلو کا، کپڑے 2 میٹر رہے۔ آج کل مرد بنے بھی وہ چالو گی، توبہ توبہ، ذرہ کیا انہیں پڑھ لیا۔ آج کل کے ہوٹلاں کے کھاکو 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 کھاکو، مردوں کا پیٹ بھی عورتوں کے پیٹ کے برابر 6 مہینے 7 مہینے کا رہتا۔ یہ بڑا بڑا کس کا تو بھی پیٹ رہا تو گرم ہونوں کو منا وہ لگا۔ نماز کے بعد دعا کریں گے، اللہ مجھے کیا دیا کہ کیا نہیں دیا کہ مزمل صاحب کو پیٹ دے۔ بھوت بول رہی ہوں، مزمل صاحب کو پیٹ دے۔ بعض لوگوں کا پیٹ اتنا بڑا، تمہیں مرد بنے بھی گھراں کے اندر، محلے کے اندر برابر پورے کپڑے پہننے کو، تمیز تہذیب سے رہو۔ آفس کو گیا تو بل کلنٹن کا پھپھا شوٹ گوٹ بوٹ سب پہننے کو جاتا، آفس سے آنے کے بعد پورے کپڑے نکالا کو، ایک ہی چڈی پہننے کو۔ گنیشا کا بھائی کیسا کا دکھتا، گنیشا کے بھائی کا اتنا بڑا پیٹ پورا چھوڑ ڈالیا۔ یہاں بولیا کہ کام بولیا معلوم نہیں، روز بیانہ چل رہی نا، کام بولیا بول کر مجھے کیا معلوم۔ میری بھانجی، میری بچی نکاح ہوا، کچھ سامان تحفتاً دینا تھا تو اتارنے کے لیے وہاں پر گئے، اس کے ساس کے گھر میں، سسرال کے گھر میں، 3ویں فلور میں گھر۔ جیسے ہی میں میرے بھانجے کے ساتھ گیا تو لوگ سب دیکھے، مزمل صاحب یہاں کہیں کو آئے، مزمل صاحب یہاں کہیں کو آئے۔ ایک آدمی تو صاحب پوچھ ڈالیا، کیا حضرت یہاں تمہیں؟ یہ بولا تمہارا محلہ کیا ہے؟ نہیں حضرت، تمہیں کیسا آگے حضرت یہاں؟ ارے میرے بھی دوست رنگے، رشتہ دار رنگے، آنا پڑتا۔ کیا حضرت یہاں کا تو میرا کام بتانا کیا تم نا، میں کیا راز سے آیا کی، کیا حضرت خیریت، کیا حضرت کیا تبھی خدمت، کیا حضرت یہ پوچھنا۔ کئی کو آئے تمہیں یہاں، کسے ملنے آئے سے تمہیں؟ انہیں کیا ہونا تم نا، تمہیں کیا ہونا اسے؟ یہ کھجانے کی کام چھوڑ ڈالو، بیکار کے سوالات کر کے دوستی میں نفرت پیدا نہ کرو۔ میرا کچھ راز ہوگا، تمہارا کچھ راز ہوگا۔ اسی لیے فقہا فرماتے ہیں مریض کی عیادت کرو۔ لوگوں سے اگر معلوم ہو گیا مرض مریض کو کیا ہے تو پھر اسے پوچھو نہ کو۔ اگر معلوم نہیں ہوا تب بھی طبیعت کیسی ہے؟ اچھی ہے، دوا لے رہی کیا؟ ہوں لے رہی۔ کہاں دوا لے رہی ہیں؟ بہت اچھا، انشاءاللہ بہت اچھے ہو جاتے ہیں، میں بھی دعا کرتا ہوں تمہیں بھی۔ کیا طبیعت تم نا؟ اب انہیں بولتا پھوڑا آنکھوں ہے۔ کہاں آنکھوں ہے؟ اب کہاں کی آنکھوں رہنگا بولیں گا کیا انہیں؟ کیا کرم صاحب نہیں پوچھنا، کھجانا نہیں۔ سبحان اللہ العظیم۔ مسلمانوں، ہمارا مذہب کتنا پیارا ہے، کیا کیا باتیں بتاتا ہے۔ تمیز کا خزانہ، ادب کا خزانہ،
اخلاق کا خزانہ. غرض میں گیا، بولا ہماری بچی کا نکاح ہے بھی، اس کے ہونے والے شوہر کا گھر یہ. اچھا یہاں اچھا انہیں بھی چلے گا. میں بھی گیا. اب وہ سمدن آئے تو رکھتی سٹنا کیا واہم کیا کی رکھے کھا لیا. میں بھی الحمدللہ. جب اترلے کو تھا دیکھو جو چیزاں کھایا، ارادہ کیا تھا معلوم میرا؟ آج رات کا کھانا گھر میں بھی جا کو کھانا نہیں، اتنے ایٹما کھایا، کھلانے والے کھلا ہے. لیکن سیڑھیاں سے اترتے ہی جو ہضم ہوا دیکھو، گھر سے پہلے ہوٹل کا ملے گا کہ دیکھا کی ہضم ہوگا. اتر رہا تھا گھر کا اونر پورے کپڑے نکال لیا ہے، پیانٹ کی ہے. وہ آج کل فلٹا ہی نا، فلٹا پیانٹ کی فلٹ ہے نہیں، کمر پٹی بولتے اسے. کیا شبیر بھائی فلٹ کو کیا بولتے؟ چونکہ آپ پہلے ٹیلر تھے آپ کو معلوم. کمر پٹی بولتے. یہ کمر پٹی، کمر کہاں ہے بولو؟ یہ ہڈی سے اوپر، پھسلی کے ہڈی سے نیچے جو حصہ ہوتا نہیں، اسے بولتے کمر. سمجھ میں یہ بات؟ کمر پٹی اسے فلٹ بولتے. یہ دیکھو میں یہاں بن کر ہوں، یہاں مرد بنے. آج کل رتی بھی تم لوگوں کو اسلام کا پاس لحاظ نہیں. کبھی ایک دو مرتبہ امی ابا سے پوچھ بھی لینا ہمارا مذہب کیا می بول کر. اگر اتنا ہی دین سے ہٹ کر زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کو کلمہ پڑھ کر ستانا چاہتے ہیں، تو ایک دو مرتبہ امی ابا سے پوچھ لو کہ ہمارے باپ دادا کا دھرم کیا تھا. اگر امی ابا کہہ دے کہ نہیں بیٹے ہمارے آباء و اجداد کا دھرم اسلام ہے، تو پھر تم اپنے آپ پر غور کرنا، کہیں میں اسپتال کا بدلا ہوا بچہ تو نہیں، کہیں میں اسپتال کا بدلا ہوا بچہ تو نہیں. اگر یہ مسلمان ہے تو میرے اندر کیوں اسلام نہیں؟ یہ سوچنا پڑے گا، یہ سوچنا پڑے گا. میرا باپ مسلمان، میری اماں مسلمان، میرا خون مسلمان، میرا دودھ مسلمان، میری پرورش مسلمان، میری شفقت مسلمان، میری محبت مسلمان ہے، تو پھر میرے اندر اسلام کا مزہ اب تک کیوں نہیں آیا؟ یہ سوچنا پڑے گا نوجوانوں، سوچنا پڑے گا. اتر رہا تھا، اللہ اکبر، وضو مضبوط تھا بول کر میرا وضو ہگا سو نہیں تو ڈھمال کا تھا. انہیں ادھر پھر کو ہے سیڑھیاں ادھر ہی ساتھ بھائی کیا بولوں، جھک کو پھولا کو پانی ڈالے کو ہے انہیں، وہ بھی دیکھ ڈالے انہیں کئی کو جھکیا بول کو. فلٹ ہے نا نیچے اتر گئی ہے، اس میں الگ جھکیا ہے انہیں. پورا بنگلور ٹو چنئی ہائی وے نظر آ رہا ہے. خالی بچہ ابا بول کو پاؤں پکڑنے کے بجائے پیانٹ پکڑا. پورا تاج محل نظر آ جاتا. کیا کپڑے پہنتے نوجوانوں تمہیں؟ رمضان المبارک میں نے تراویح کے بعد لباس کے عنوان پر بات کیا تھا. ارادہ تھا کہ کبھی کسی جمعے میں آپ کے سامنے لباس پر بات کروں. کیسے کپڑے؟ کہاں گئی شرم، کہاں گئی غیرت؟ کتنا باشرم تھا ہمارا نبی، کتنا باحیا تھا ہمارا نبی. عثمان کو حیا ملی، عثمان کا کمال نہیں، میرے نبی کی نگاہ کا کمال ہے. نبی کی صداقت کا قطرہ ابو بکر کو ملا،
अबू बकर सिद्दीक बन गए, नबी की अदालत का कतरा उमर को मिला तो उमर फारूक बन गए, उस्मान अमी की हया का कतरा उस्मान को मिला तो उस्मान गनी बाहया बन गए। उस्मान, अल्लाह अकबर। गुलामों का तस्करा ऐसा है तो आका का आलम क्या होगा। सीरत हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु में आता है, उस्मान तो उम्मत के वो तन्हा फर्ज थे जो बाथरूम में हमाम खाने में जाकर भी कपड़े पूरे नहीं उतारते थे। बाथरूम, गुस्ल खाना, वहां भी कातिबी पेन को चनाना, मादर जाग नंगा नहीं होना, दरवाजा बंद कर लिया तो भी कपड़ा कोसा तो भी लुंगी ऊपर रन्ना। इसलिए कि जो हम्माम में नंगा होकर नहाता है वो कितनी ही अच्छी नमाज पढ़ ले, नमाज तो कबूल हो जाएगी, नमाज के बदले में अल्लाह उसे वली नहीं बनाएंगे। इमाम अहमद बिन हंबल, कौन? इमाम अहमद बिन हंबल रजी अल्लाह रहमतुल्लाहि अलैह, जिनको 10 लाख हदीसें सनद के साथ याद थी, मुहद्दिस भी, फकीह भी, जमाने का बहुत बड़ा वली भी। ख्वाब में फरिश्ते के जरिए से अल्लाह बात करते हैं, कहते हैं कि अहमद, मालूम है तुझे कि हमने तुझे हमारा वली क्यों बनाया? मालूम है तुझे हमने तुझे हमारा वली क्यों बनाया? अहमद बिन हंबल कहने लगे, अल्लाह आप बनाने वाले आप जानते हैं, अहमद तेरा अमल हमको एक पसंद आया तो हम्माम में जाकर भी हमारे से शर्माता है, हमने तुझे वली बना दिया। हमाम को जाता भी है तो हमारे से शर्माता है, हमने तुझे वली बना दिया। औरतों के कपड़ों की क्या बात करें, मर्दों, नौजवानों, तुम भी अपना लिबास ऐसा बाहया बनाओ कि तुम्हारा जिस्म भी ढीला ढाला रहे, कुछ भी नजर ना आए। जिप दिखाते हैं, जिप का तो समझते नहीं, अरे नहीं समझ, नहीं है क्या जिप? वो दिखना नहीं बा, पैंट की जो जिप है ना वो दिखना नहीं, बेहयाई में दाखिल। वो जिप जो दिखाता उन्हें बेहया, वो शर्मगाह का दरवाजा। शर्मगाह का तो मालूम क्या, ईदगाह के बाजू है सो। अब उसका नाम मैं कैसा लूं? उसके वास्ते बड़ों ने एक अच्छा सा लफ्ज इस्तेमाल कर दिया, उसका नाम शर्मगाह। क्या मतलब? शर्म की जगह, ईदगाह, ईद की नमाज पढ़ने की जगह। गाह कहते हैं फारसी में जगह को, गाह कहते हैं फारसी में किसे? जगह को। शर्मगाह उसका दरवाजा बराबर चढ़ा को रखना, कभी भी भूलगा वो दिखा ले को रहा, क्या होगा? नहीं दिखाना। वो इजार के ऊपर झुब्बा आना, इजार के ऊपर तुम्हारी खमीस आना, नहीं दिखाना। अंग्रेज दिखा रहा है, दिखाने दो। जिसके पास ईमान नहीं उसके पास हया नहीं, जिसके पास ईमान है उसके पास हया है। हमारे पास ईमान है अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे पास हया है नहीं, नहीं दिखाना। पैंट ऊपर रखना, कमर के पास रखना। आजकल और एक मुसीबत की पैंटा निकले हैं, नई पैंट कहते हैं, वो देखे तो खैया था। पहनना क्या पहन रे बा, बेडरूम में पहन, जब तक बेडरूम में रहता पहन ले को रे।
باہر نکلتے وقت اچھے کپڑے وہ پہننے کو آتا، دسترخوان میں بیٹھ جاتا. کتنی کراہت ہوتی. غلیظ نہیں دکھتا؟ عورتوں کے لیے بھی کہوں گا، جو رات کو استعمال ہونے والا لباس ہے نا، وہ دن میں عام طور پر پہن لے کر آنا بے حیائی میں داخل ہے. میکسی رات میں پہنتے ہیں، اسے رات میں پہننا، رات ختم ہو گئی تو بدل دینا. اسی میکسی کی حالت میں کچن کو آنا، ہال کو آنا، دوسرے کے بیڈ روم کو آنا، دوسرے کے سامنے آنا، یہ بے حیا عورت کی علامت ہے. یہ رات کا پرسنل لباس ہے جو رات کے حد تک رکھو. کمرے کے اندر کا لباس ہے، کمرے کے اندر تک رکھو، باہر لے کر نہ آؤ. کیا بتانا؟ کیا کرناٹک کے حالات پر بات کروں کہ تمہارے لباس پہ بات کروں؟ آندھرا کے حالات پر بات کروں کہ تمہارے لباس پر بات کروں؟ بابری مسجد کے بارے میں بات کروں کہ تمہارے لباس پر، تمہارے شرم پر، تمہاری حیا پر بات کروں؟ یہ نارسی پر بات کروں کہ تمہارے اخلاق پر بات کروں؟ تکلیف ہوتی ہے. کس طرف ذہن لے کر جائے ہم؟ کس مرض کا علاج کریں؟ اندر دیکھیں، باہر دیکھیں. مجھے تو بہت تکلیف ہوتی ہے. کبھی کبھار تو ارادہ ہوتا ہے خطابت چھوڑ کر کوئی بزنس کر لوں میں. نہ ادھر سدھرتے حالات، نہ ادھر سدھرتے حالات. کون سا ہمارا عمل ہے دوستو بتاؤ، جس کے بارے میں ہم ممبر پہ کھڑ کر کہہ دیں الحمدللہ اس مسئلے میں ہم مسلمان بڑے اچھے ہیں؟ بہت تکلیف ہوتی ہے. نہ صورتیں، نہ لباس، نہ زبان، نہ عورتوں کا ماحول. پھر باہر دیکھو، ایسے حالات ہیں باہر، ڈر ہوتا ہے کہ اگر مر گئے ہم لوگ، ہمارے بڑے اگر اللہ سے بات چلے گئے تو پھر ملک کا کیا ہوگا، مسلمانوں کا کیا ہوگا. ڈر ہوتا ہے. ایک وقت تھا اخبار کھولتے تو پہلا صفحہ دیکھنا پڑتا تھا، اب ڈر کے مارے اخیر کا صفحہ دیکھنا پڑتا ہے. آج کسی ولی کا تو انتقال نہیں ہوا، کسی عالم کا تو انتقال نہیں ہوا. بدلو نوجوانوں، خدا را بدلو. ایک ایک دن ایک ایک عمل کو سوارو، سجاؤ. اللہ کا خوف نہیں، کتے سے بھی بدتر. رسول اللہ کا خوف نہیں، کتے سے بھی بدتر. نہ مردوں کا لباس صحیح، نہ عورتوں کا لباس صحیح. مسلمان عورتیں، مسلمان مرد لباس بھی اچھا پہنو. ایک بات بول کر اپنی بات کو آگے لے جاؤں. بعض لوگ کہتے ہیں لباس کے پیچھے کہیں کو عزت پڑنا، لباس کیسا رہا تو کیا. نہیں، جو بھی پھل لینے جاتے ہیں آپ اندر کا مغز نہیں دیکھتے، اوپر کا چھلکا دیکھتے ہیں. اوپر کا چھلکا اچھا تو اندر کا مغز اچھا. آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ جام لینے گئے، چھلکے میں اگر سڑان ہو جام لیتے؟ آم لینے گئے، آم کے چھلکے میں داغ ہو آم لیتے؟ پپئی لینے گئے، پپئی کے چھلکے میں داغ ہو لیتے ہیں آم؟ نہیں لیتے. کیوں؟ چھلکا اس بات کی گواہی دیتا ہے میں جتنا اچھا ہوں میرا اندر اس سے زیادہ اچھا ہے. آپ کا لباس بھی گواہی دیتا ہے کہ میں جتنا اچھا ہوں ظاہر میں، میرا اندر بھی الحمدللہ اس سے زیادہ اچھا ہے. بلکہ اندر اگر اچھا نہ بھی ہو، لباس کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی اندر بنا دیتے ہیں. گھروں کے اندر رہے تو بھی لباس ڈھنگ کا پہنو. بیوی کے سامنے کیسا رہنا وہ آزادی تم کو شریعت سے ملی ہے، انسانیت سے ملی ہے. لیکن بچوں کے سامنے بھی، بیٹی کے سامنے بھی، بیٹی کے سامنے ہمارا خون کا نجس ناپاک قطرہ جسے شاہکار انسان کی شکل میں اللہ بنایا، بیٹی کے سامنے بھی تمیز سے رہو. سینہ دکھا لے کو، پیٹ دکھا لے کو، رانا دکھا لے کو.
غور کرنا پڑتا ہے انسانیت کی جانور کی بول کر. سگے بھانا کے سامنے کبھی ایسے حالت میں نہ رہو. حضرت مولانا لطف اللہ صاحب مظہر رشادی دامت برکاتہم ہمارے بڑوں میں سے قادریہ کے امام و خطیب ہیں. ہمارے شیخ الحدیث امیر شریعت مفتی اعظم نمونہ اسلاف حضرت مولانا شاہ اشرف علی باقوی علیہ الرحمہ شیخ الحدیث و محتمم دارالعلوم سبیل الرشاد کے بارے میں فرماتے ہیں ہم لوگوں کو بولتے جاؤ میاں تم لگا تو دور کی بات، ہمیں خود ہمارے بڑے بھائی کو بنین کی حالت میں دیکھ کر کتنا زمانہ ہوگا کہ ارے مرد بنے گا تو گھر میں جا کو جبہ نکالا کو بنین کے حالت. حضرت امیر شریعت دوم شاہ اشرف علی علیہ الرحمہ کو اتنی شرم تھی جب وقت آتا سونے کا تو تبھی جھپا نکالتے ورنہ نہیں. ایک مرتبہ حضرت کے ساتھ گلبرگہ میں کسی پروگرام میں شریک ہونے کی سعادت ہوئی. دیکھا دن میں بھی وہی لباس، رات میں بھی اسی لباس سے سو رہے. نہیں، جب کپڑے بدلنے کا وقت آیا پوروں کو باہر نکال دیا شاگردوں کو. شاگردان ایسے جمع ہوئے تھے جیسے چاند کے بازو تارے، لیکن سب کو باہر کر دیا گیا. کپڑے بدل کر حضرت پھر بلائے، اس کے بعد ہمارے ساتھ بیان کو آئے. ایسی حیا پیدا کرو، ایسی شرم پیدا کرو. مردوں کا لباس بھی ایک طرف، عورتوں کا لباس بھی ایک طرف. اللہ اکبر. چھوٹے چھوٹے کپڑے نہ پہنو، ٹائٹ کپڑے نہ پہنو. مرد بھی نہیں پہننا ٹائٹ کپڑے، عورتیں تو دور کی بات، مرد بھی نہیں پہننا ٹائٹ کپڑے. جینس پینٹ اتنی ٹائٹ رہتی، چڑھانے کے واسطے 3 گھنٹے ہونا. کیا ٹائٹ رہتی معلوم؟ کیسا پہنتی؟ ایک مرتبہ پہن کو دکھاؤ نا. کور چڑھا لے کو پینٹ، نہیں تو چڑھتی نہیں کیا انہیں. کنگ فشر 1-2 باٹل چڑھانا اسے، چڑھ جاتی. ارے عجیب ہے. لڑکے بھی وہ لڑکیاں بھی وہ. مسلمانہ کی بات کریں گے پہلے، میری بات کرو پہلے، آپ کی بات کرو پہلے. زمانے کی بات چھوڑو. تو چاند صورت مخلوق کے سامنے، جانوروں کے سامنے اپنے سر اور ماتھے کو جھکاتے ہیں، پرستش کرتے ہیں. ان کی بات چھوڑو، ہماری بات کرو، ہماری بات. لا حول ولا قوت الا باللہ. آقا نے فرمایا کاسیات عاریات، کپڑے پہن کر بھی ننگی رہیں گی. کیا مطلب؟ ایک مطلب یہ کہ کپڑے نہیں رہیں گے، دوسرا مطلب یہ رہیں گے کپڑے لیکن بہت کم رہیں گے. عورتوں کے جسم میں کپڑے آ جائے کہ زمانہ نہیں ہے کہ نہیں. تیسرا مطلب اتنے باریک کپڑے پہنے گی، کپڑے پہن کر بھی جسم برابر نظر آئے گا. یاد رکھنا مطلب حدیث کا. پہلا مطلب ٹوٹلی خالی، دوسرا مطلب کم کپڑے، تیسرا مطلب باریک کپڑے پہن کر بھی جسم نظر آئے گا. بازاروں میں عورتوں کو مقبول وہی کپڑے ہیں جو باریک رہتے ہیں. اگر کوئی کپڑا باریک پسندیدہ ہے تو پھر اس کے اندر لائلنگ کا انتظام کر دے، پہننے کی اجازت ملے گی. لیکن وہ پسندیدہ کپڑا باریک بغیر لائلنگ کے پہننا جائز نہیں ہے. چوتھا مطلب پہن کر بھی اتنے ٹائٹ ہوں گے کہ جسم برابر بغیر کپڑے کے جیسا ویسے نظر آئے گا. کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہوگی. لباس کا مطلب اندر کا حسن، اندر کی دولت چھپا دینا، شرمگاہ چھپا دینا، کچھ خوبیاں چھپا دینا. اور قربان جاؤ، فرشتوں کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے پوری مخلوقات میں سوائے انسان کے
کسی اور مخلوق کو لباس عطا نہیں کیا، کسی اور مخلوق کو لباس عطا نہیں کیا، دیا تو کسے دیا؟ انسان کو دیا لباس عورتوں کا۔ ان کو سامنے رکھو۔ آج کل بازاروں میں، دکانوں میں عورتیں اس انداز سے باہر نکل کر آتی ہے، کس کا دماغ خراب نہیں ہوگا؟ جہاں مجھے زمانہ کچھ کہہ دے تو کہہ دے۔ حیدرآباد کے میرے ساتھیاں بھی آئے ہوئے ہیں، ان کو شاید تکلیف ہوگی، ان کی خدمت میں عرض کر دوں، جن چاروں کا انکاؤنٹر ہوا مجرموں کا، ایک طرف جہاں سچ ہے وہاں دوسری طرف وہ بے قصور بھی ہے، اس لیے کہ رات کے 12 بجے ایک لڑکی کا تنہا کسی کو مل جانا اور پھر وہ چاروں کے چاروں رام اور عبد الرحیم بن کر گزر جانا اس زمانے میں امپاسبل۔ رات کے 12 بجے عورتیں کیوں نکلے؟ کیوں نکلے عورتیں؟ مسئلہ بتاؤ۔ ساری دنیا میں ہمارے لیے 2 مقدس جگہ، آج کل تو عورتیں نکل رہی نا ماں جی کے محبوب سبحانی کے بکرے کی طرح نکل رہی۔ محبوب سبحانی کے نام کے بکرے کو رسی نہیں کہتے، معلوم نہیں کہ تم نا۔ میں ایک دکان میں بیٹھا تھا، گیا دکان کو، دکان والے صاحب ارے آؤ حضرت آؤ حضرت بول کو مجھے غلے کے پاس بٹھا دے۔ میں یہاں بیٹھنا کو یہاں بیٹھو حضرت۔ میں سوچا ہوں بیٹھ گیا تو انہیں چھوڑتا کیا، بلا لیتا روبداراں کو، پولیساں کو، دیکھو مزمل صاحب قبضہ کر لے ان کا۔ خیر ذرا وقت کے واسطے بٹھایا، میں بھی خوش ہو گیا بیٹھ کو۔ چاہ ہونا کہ ٹھنڈا ہونا، چاہ چھونا بھائی، کیونکہ چاہ والوں کا دور ہے، چاہ دیو۔ چاہ والوں کا دور ہے تو چاہ دیو، پیپسی والوں کے دور میں پیپسی دیو۔ مسلمانوں کا جب دور آئے گا تو انشاءاللہ تعالی چاہ بھی کینسل، پیپسی بھی کینسل، ساری دنیا کو دودھ ہی دودھ ملے گا، دودھ۔ اچانک کون بھی آیا نہیں، اٹھ کو کھڑا۔ میں سوچا انہیں اٹھ کو کھڑا کر تو مجھے جاؤ بول کر بول رہا ہے کیا؟ ایک اشارہ نہ با کی بھئی کیا بھی نہیں، حضرت حضرت آئی ہیں۔ میں حضرت، اسے کون سے حضرت دکھے؟ عقیدے دیکھو مسلمانہ کے کیسے ہی، میرے سامنے کھڑیا بھی، میرے سامنے بیٹھا بھی، اچانک اٹھ کو کھڑگا کی بھی کہ تو حضرت آئی کو بول کر بولا کون حضرت ہی ہے؟ حضرت حضرت۔ میں ٹھاک کو دیکھا وہ کون سے حضرت پیتے گٹے انسوں، ٹھاک کو دیکھا تو حضرت نہیں بکرا۔ میں بولا کیا بھی بکرے کو حضرت بولتی نا، اس کا نام حضرت کیا؟ نہیں حضرت یہ محبوب سبحانی کے نام پر بکرا چھوڑ ڈالے سو، اس کے حصے اسے بکرا بولنا نہیں، پیر صاحب غصہ کرتے حضرت بولنا۔ کیا عقیدے کی دیکھو۔ اب انہیں کو سے گھر کو ملے جا سکتا، کب ملے گھر کو بکرا آ سکتا، کب ملے گھر سے باہر نکل کر جا سکتا، ویسی آزاد ہو گئی ہماری عورتیں، کوئی اجازت کا خوف نہیں، جب ملے باہر نکل کر چلے جاؤ، قربان جاؤ پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آقا نے فرمایا جب عورت بغیر اجازت کے کسی کو ساتھ لیے بغیر تنہا باہر نکلتی ہے، چاہے وہ مسلمان ہو کہ غیر مسلم، استشرفہ الشیطان، اس کے پیچھے شیطان لگ جاتا ہے، جب تک اسے اور اس پر نظر پڑنے والوں کو برباد نہیں کرتا، شیطان سکون سے بیٹھتا نہیں۔ جب تک اسے اور اس پر نظر ڈالنے والوں کو برباد نہیں کرتا، شیطان سکون سے بیٹھتا نہیں۔ عورتوں کو باہر نکلنے نہ دو، لڑکیوں کو باہر نکلنے نہ دو، بچیوں کو اچھا لباس پہناؤ، ڈھیلا لباس پہناؤ، سادہ لباس پہناؤ۔ گھروں کے اندر بچیاں اگر کچھ خوبصورت لباس پہننا چاہتی ہے تب بھی باحیا، ان کے اوپر کا حصہ کچھ بھی ابھرا ہوا نظر نہ آئے، سر میں ان کے دوپٹہ رہے، چہرہ صرف کھلا، اتنا چھوٹا سا کھلا رہے۔ کلیرے بھائی، مولرے بھائی، چچیرے بھائی، اس کے سامنے آنے کی اجازت نہ دو۔ بھونیا، بھائی جانا، نفیس بھیا، انیس بھیا، شیطانہ، ارے رے رے بھول کو بولا لازا۔
ان کے ساتھ جوڑنا نہیں ہے، کیونکہ تو بھونے پورے گرم ہو جاتے ہیں۔ سمجھ میں آئی؟ ان لوگوں کے سامنے آنے نہ دو، کیونکہ مرد بگڑتا نہیں، مرد کو بگاڑا جاتا ہے، مرد بگڑتا نہیں، مرد کو بگاڑا جاتا ہے۔ زنا اور اس واقعے کو یہیں رکھو، انشاءاللہ تعالی بقیہ باتیں کچھ شرم اور حیا کے اور دوسری اہم باتیں آپ کے سامنے آئندہ جمعہ عرض کروں گا۔ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو 100% عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے آپ کو بدلنے کا وقت ہے دوستو، نوجوانوں، بدل جاؤ، سیدھے راستے پر آؤ، اللہ اور اللہ کے رسول کے راستے پر آؤ، شرم اور حیا کے راستے پر آؤ، انشاءاللہ تعالی اللہ کی مدد شامل حال ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالی دنیا اور آخرت میں ہم تمام کو کامیاب فرمائے۔